السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو میں شروع کرنے جا رہی ہوں حقیقی عشق پارٹ 2۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ کہانی بھی مجھ سے کسی نے ریکویسٹ کی ہے، تو یہ ریکویسٹڈ کہانی ہے اور امید کرتی ہوں جنہوں نے یہ کہانی ریکویسٹ کی ہے وہ ضرور سن رہی ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں حقیقی عشق پارٹ 2۔ افشا نے قرآن پاک بند کیا تو صفا بولی، افشا میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ صفا بولی، جی پوچھو، افشا مسکراتے ہوئے بولی۔ جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا شیطان ہمیں بہکاتا ہے، تو جب وہ ہمیں بہکاتا ہے اور ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہوا نا، کیونکہ وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے، اور آپ نے ہی تو بتایا کہ وہ اچھائی کا لباس اوڑھ کر آتا ہے، تو ہمیں تو نہیں پتا نہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ صفا الجھ رہی تھی ان باتوں میں، اس کے چہرے پر الجھن نمایاں تھی۔ سوال اچھا ہے تمہارا۔ دیکھو صفا، اللہ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے نا، افشا نے کہا اور اس کی جانب دیکھا۔ جی، صفا نے گردن ہلا دی۔ صفا، اللہ نے جب عقل و شعور دیا ہے تو استعمال ہم نہ کریں تو کیا فائدہ؟ حضرت علی کا قول ہے کہ اللہ نے جانور کو خواہش اور فرشتے کو عقل دی ہے، لیکن انسان کو دونوں۔ اگر وہ خواہش دبا لے تو فرشتہ، اور اگر عقل دبا لے تو جانور کی مانند ہو جاتا ہے۔ صفا، ہمیں اپنے آپ کو قابو میں کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے جب عقل دی ہے تو استعمال کرو نا۔ شیطان بہکاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں عقل ہونی چاہیے۔ یہ غلط ہے، تم محسوس کرنا کبھی بھی کوئی کام غلط ہو لیکن تمہیں اچھا دکھایا جا رہا ہو لیکن اصل میں وہ غلط ہو تو محسوس کرنا کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں دل سے ایک آواز ضرور آئے گی کہ نہ کرو، غلط ہے، اللہ ناراض ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، اللہ ناراض ہوگا۔ اور اگر نہ آئے تو پھر کہنا، صفا ایک بار اگر خدا کے خوف سے کیا خدا کی محبت کو ہی یاد کر لیا جائے نہ تم وہ کام نہیں کرو گی۔ صفا، وہ تو بہت مہربان ہے، تم لاکھ گناہ کرو معاف کر دے گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے، لیکن ہمارا بھی فرض بنتا ہے تحفے میں اس کی عبادت کرے، اس کا شکر کرے۔ وہ تو روکتا ہے غلط کام سے، ہم ہی نہیں سنتے۔ اس نے عقل دی ہے، ہم استعمال نہیں کرتے۔ جب عقل دی ہے تو پہچانو نا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ شیطان بے شک کتنے ہی لباس اوڑھ کر آ جائے اچھائی کے، تو وہ برا نہ۔ اس اچھائی کو نظر انداز کرو جو شیطان کا بچھایا جال ہے، کیونکہ وہ صرف اچھائی کا ناٹک کرتا ہے۔ اور ایک بار اس آواز کی طرف لپکو جو رب دیتا ہے، 5 وقت دیتا ہے، بلاتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے۔ صفا، وہ تو اپنے احسانوں کا بدلہ بھی نہیں مانگتا، بس کہتا ہے عبادت کرو میری۔ ہم کیا نہیں کر سکتے پورے دن میں؟ چند گھنٹے اس کو یاد نہیں کر سکتے کیا؟ افشا بولی تو بولتی چلی گئی اور صفا بس خاموشی سے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہمیں وہ اچھائی نظر آئے گی تو کیسے بچیں گے؟ صفا نے الجھ کر پھر پوچھا۔ صفا، دیکھو، سورۃ الناس اللہ پاک نے اس لیے نازل کی ہے، اسے پڑھو، اللہ سے پناہ مانگو شیطان کے شر سے، افشا نے اسے سمجھایا۔ صفا، تم جانتی ہو میں نے سورۃ الناس کیوں چنی؟ تمہیں سمجھانے کے لیے؟ افشا نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، صفا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ سب یہی سوال کرتے ہیں کہ شیطان نظر نہیں آتا تو ہم کیسے جانیں گے کہ کب ہمیں بہکایا جا رہا ہے؟ اور یقیناً تم بھی یہی سوچ کر الجھ رہی ہوگی۔ بس یہی سمجھانا چاہتی ہوں اس آیت سے کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو تو اس سے مانگو نا کہ وہ شیطان کے شر سے بچائے۔ اور واضح ہے اس آیت میں کہ شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے۔ اگر ایک بار قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیا جائے نا، سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ دیکھو، اس میں یہ بھی بتایا کہ الہام اچھے کام کے لیے اور برے کام کے وسوسے، تو سمجھ جاؤ اچھا کام کون سا ہے اور برا کام کون سا۔ اتنی تو عقل ہے نا کہ صحیح غلط پہچان سکو۔ جی، اب سب سمجھ میں آ گیا۔ مطلب جب اچھی بات دل میں آئے تو الہام ہے، اور غلط بات آئے سمجھو یہ وسوسہ ہے، اور صحیح غلط میں فرق کرے پھر اور اللہ سے پناہ مانگے شیطان کے شر سے، صفا نے کہا۔ جی ہاں، افشا مسکرا کر بولی۔ ایک اور بات پوچھوں؟ صفا سر ہلاتی ہوئی بولی۔ جی پوچھو، افشا نے کہا۔
افشا آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں اللہ پاک سے معافی مانگوں تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور میرے دل کو سکون آ جائے گا، تو میں نے اللہ پاک سے بہت معافی مانگی، رو رو کر۔ اس وقت میرے دل کو سکون آ گیا، لیکن پوری طرح نہیں، ابھی بھی کچھ بے چینی سی ہے میرے دل میں، پتہ نہیں کیوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے، مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ آپ کے چہرے پر بہت سکون ہے، وہ سکون میں کیوں محسوس نہیں کرتی؟ صفا نے بہت سوال ایک ساتھ کر ڈالے۔ نماز پڑھتی ہو؟ افشا نے پوچھا۔ اس کے سارے سوالوں کے جواب اسے افشا کے سوال میں مل گئے تھے، لیکن شاید وہ سمجھی نہیں تھی۔ نہیں، صفا نے شرمندگی سے کہا، تمہارے سوالوں کے جواب شاید تمہیں مل گئے ہیں۔ صفا، اللہ انسان کو ہر شے دیتا ہے، لیکن جس کو سجدے کی توفیق نہ دے، میرے لحاظ سے وہ بد نصیب ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ جانتی ہو سجدے کی توفیق چھین جانا کیا ہے؟ اللہ آپ کو ہر شے دے رہا ہے سوائے سجدے، تو سوچو کہیں رب ناراض تو نہیں؟ دنیا بھر کے لوگ پریشان ہیں کہ سکون نہیں ہے، ارے کبھی سوچا کہ سکون میسر کہاں ہوتا ہے؟ سکون تو رب کے ذکر میں ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، امیروں کے گھر میں ہر ایک چیز ملے گی، بس سکون نہیں۔ میں نے اکثر امیروں کو کہتے سنا، یار سکون نہیں ملتا، سب کچھ ہے پھر بھی۔ سکون تو جب ملے گا جب اس کے پاس جاؤ گے، نہیں جاؤ گے تو سکون نہیں پاؤ گے۔ اللہ پاک ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کبھی سوچو کہ ایسی خطا ہو گئی کہ اللہ پاک تمہیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق نہیں دے رہا، سوچو کہ ایسا کیا ہوا جو رب تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں کر رہا۔ صفا، تم نے بھی شاید اس کے بعد اللہ کو یاد نہیں کیا، اسے یاد کرو، نماز پڑھو، اس سے مانگو، بے شک اس نے وعدہ کیا ہے وہ ہر شے دے گا، ایک بار مانگو تو صحیح، اور وہ اپنے وعدے سے نہیں مکرتا۔ یہ تو ہم انسان ہیں جو وعدے کر کے توڑ دیتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتا۔ اس کے ذکر میں، اس کی یاد میں، اس کے در پر سکون ہی سکون ہے، دنیا میں نہیں۔ دنیا کے پیچھے بھاگنا انسان کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ افشا ٹھہر ٹھہر کر پیار بھرے لہجے میں اس معصوم سی گڑیا کو سمجھا رہی تھی۔ افشا، آپ کا بے حد شکریہ، آپ بہت اچھی ہیں، بہت شکریہ اس سب کے لیے، اور میں ضرور عمل کروں گی آپ کی باتوں پر، دیکھنا آپ ایک دن میں اپنے رب کو راضی کر لوں گی۔ صفا خوشی سے چہکی، شکریہ میرا نہیں اللہ کا کرو، افشا نے مسکرا کر کہا، اور اسے خوش دیکھ کر وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ چلو پھر آج کی کلاس ختم، کل ملتے ہیں۔ ذرا اپنی دوستوں سے مل لو ورنہ ناراض ہو جائیں گی کہ غائب رہتی ہو، اور دوست ناراض ہو جائے تو اچھا خاصا خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر افشا نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں 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 اوکے میم۔ صفا بھی ہنس دی۔ میں میم تو نہیں، افشا بولی، مجھے پڑھا رہی ہیں نا، میرے لیے میم ہے آپ، صفا نے کہا۔ چلو پھر میم ہی ٹھیک، میں چلوں بیٹا؟ شاباش، اب آپ پڑھو، ہم دوسرے بچوں کو دیکھ کر آتے ہیں، افشا نے شرارت سے کہا۔ اوکے، صفا نے اس کے انداز پر ہنس کر کہا۔ افشا نے نقاب کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ صفا دور جاتی افشا کو دیکھتی رہی اور دل سے اس کی خوشیوں کی دعا کرتی رہی۔ السلام علیکم پاپا، آپ اتنی جلدی آ گئے؟ صفا نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام جی بیٹا، کام کم تھا تو بس جلدی آ گیا، ارمان صاحب بولے۔ اچھا، صفا نے سر ہلا دیا۔ کیسی جا رہی ہے پڑھائی؟ ارمان صاحب نے پیار سے پوچھا۔ بہت اچھی، اور میری ایک دوست بھی بن گئی ہے، وہ مجھے قرآن پاک پڑھنا سکھا رہی ہے۔ پاپا وہ بہت بہت اچھی ہے، صفا نے افشا کا ذکر چھیڑا۔ اوہ بہت اچھی بات ہے بھائی، آپ کی دوست آپ کی کلاس میں پڑھتی ہے، ارمان صاحب نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، سینئر ہے وہ مجھ سے، صفا بولی۔ اچھا، اب آپ فریش ہو جاؤ جلدی سے، پھر ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ارمان صاحب نے کہا۔ پاپا مجھے دیر ہو جائے گی، میں نماز پڑھ لوں پھر کھانا کھا لوں گی، آپ کھا لیں، صفا نے کہا۔ ارے واہ بھائی، آپ کی دوست نے تو ہماری گڑیا کو بدل دیا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھو، میں ویٹ کرتا ہوں، پھر ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ ارمان صاحب نے صفا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ پھر اوپر کی جانب چلی گئی۔ یا اللہ، میں بہت گنہگار ہوں، مجھے معاف فرما، میں اتنے سال تجھ سے غافل رہی، میں بہت شرمندہ ہوں، میرے اللہ تو مجھ پر کرم فرما۔
ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ میں بہت خوش ہوں کہ تو مجھے صحیح راستے پر لے آیا۔ میں تیری شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ہدایت دی اور اپنے اچھے بندوں میں شامل کرنا چاہا۔ اللہ پاک میں وعدہ کرتی ہوں خود کو بہتر بناؤں گی اور اس کام میں تیری مدد چاہیے۔ تو مجھے راستہ دکھانا، میرے وعدے پر مجھے قائم رکھنا۔ جو کبھی اپنا مقصد بھولنے لگوں تو یاد کروانا۔ اے میرے اللہ، افشا کو ہمیشہ خوش رکھنا، انہوں نے بہت مدد کی میری، میں تیری بہت شکر گزار ہوں، تو نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ یا اللہ، جو گناہ کر چکی ہوں ان کی معافی چاہتی ہوں اور آگے کے لیے توفیق دینا کہ میں اچھے عمل کروں۔ یا اللہ، مجھے شیطان سے لڑنے کی ہمت دینا، میری دعائیں قبول فرمانا، آمین۔ صفا کافی دیر تک اللہ سے اپنے سب کے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ اس کے بعد نیچے چلی گئی جہاں ارمان صاحب اس کے منتظر تھے۔ یا اللہ، میں تیری شکر گزار ہوں کہ تو نے اس کام کے لیے مجھے چنا۔ میں کس طرح شکر ادا کروں سمجھ نہیں آ رہا۔ میری خواہش تھی کہ کسی کو سیدھی راہ پر لاؤں، تو نے پوری کر دی اللہ پاک، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں۔ اللہ پاک بس میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، جو جانے انجانے میں اور کوئی جان کر ہوئے۔ میں ویسا کبھی نہیں کروں گی جو پہلے کیا تھا، وہ سب آج بھی سوچتی ہوں تو دکھ ہوتا ہے۔ بس تو معاف کر دے یا رب، اپنے پیارے نبی کے صدقے میرے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ افشا نماز ادا کر کے کچن میں چلی گئی۔ تمہاری کزنس آ رہی ہے سب۔ افشا کچن میں آئی تو آمینہ بیگم بولی۔ کب؟ افشا نے پوچھا۔ آج یا کل تک پہنچ جائیں گی، آمینہ بیگم مصروف انداز میں بولی۔ کیوں آ رہی ہے؟ افشا پوچھ بیٹھی۔ بھائی مجھے کیا پتا، آ رہی ہوگی ملنے ایسے ہی، اور تم کیوں منہ بنا رہی ہو؟ ویسے تو پردہ بھی کرتی ہو، یہ نہیں پتا کہ مہمان کے آنے پر منہ نہیں بناتے؟ آمینہ بیگم طنز کرتی ہی بولی۔ امی، میں نے منہ تو نہیں بنایا، افشا نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ بس چائے بناؤ اور لے کر آ جانا باہر، آمینہ بیگم کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ سب کتنا بدلا لگتا ہے، سب کتنے بدل چکے ہیں۔ میرے ساتھ اس گھر میں کبھی ایسا رویہ تو نہیں ہوا تھا، میں تو سب کی جان ہوا کرتی تھی۔ میں وہی ہوں، لیکن ان سب کو ہوا کیا ہے؟ افشا نے آنکھوں کی نمی کو انگلی سے صاف کیا۔ افشا، چائے نہیں بنی کیا؟ اب تک کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ آمنہ بیگم آئی تو اسے ایسے دیکھ کر پوچھا۔ کہیں نہیں، چائے بن گئی ہے، آپ لے جائے۔ افشا آنکھوں کی نمی چھپاتی ہوئی بولی۔ تم لے آؤ، میں جا رہی ہوں، آمنہ بیگم نے کہا اور جانے لگی۔ امی، میں نہیں لے کر آ رہی ہوں، وہاں ابراہیم بھی بیٹھا ہے، اور اگر میں نقاب کر کے جاؤں گی تائی امی پھر سے شروع ہو جائیں گی، اس سے اچھا یہی ہے آپ لے جائیں، میں نہیں چاہتی گھر میں بدمزگی ہو۔ افشا نے اپنے کپ میں چائے نکالتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس ہر چیز کے 100 بہانے ہوتے ہیں، آمنہ بیگم نے چائے کی ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا اور کچن سے نکل گئی۔ افشا نے سکھ کی سانس لی اور اپنا کپ اٹھا کر کمرے میں چلی گئی اور کمرہ بند کر لیا۔ اب اگلے کچھ دن تک اسے اپنے ہی گھر میں قیدیوں کی طرح گزارنے تھے، کیونکہ اسے پتا تھا اگر وہ باہر جا کر بیٹھے گی سوائے طنز یا باتوں کے اسے کچھ سننے کو نہیں ملے گا، اور وہ خاموش رہنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی برداشت کی حد ختم ہو اور وہ کسی سے بدمزگی کر بیٹھے۔ وہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش تھی۔ افشا نے ٹیبل پر چائے کا کپ رکھا اور صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھی اور آنکھیں موند لی۔ کچھ ماضی کے پل اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ افشا، تم نے پردہ کرنا کیوں شروع کر دیا؟ ویسے اتنے سال بعد یاد آیا، خیر تو ہے نا؟ ارم بولی۔ آپی پہلے نہیں کرتی تھی، اب سمجھ آ گیا ہے تو کر رہی ہوں، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے، افشا نے نرم مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ پھر تو تمہارے لیے کوئی مولوی ڈھونڈنا پڑے گا، آسیہ مذاق اڑاتے ہوئے بولی۔ ہاں صحیح کہا، کیونکہ آج کل کے لڑکوں کو تو نقاب پردے والی لڑکیاں نہیں پسند، فیشن کرنے والی اسٹائلش سی لڑکیاں پسند ہیں، اور تم فکر نہ کرو، تمہارے لیے ہم مولوی ڈھونڈ دیں گے، موٹا سا، اتنی بڑی سی داڑھی۔ اقرا نے خوب مذاق اڑایا۔
आपी, جو میرے نصیب میں ہوگا مجھے مل جائے گا، اور اللہ پر بھروسہ ہے وہ مجھے بہتر سے بہتر نوازے گا۔ آپ سب کا شکریہ، آپ فکر مند نہ ہو، میرا اللہ کافی ہے اس سب کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ افشا نے ضبط کرتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، کیونکہ ان کی طنز اور طنزیہ باتیں سننے کی اس میں ساخت نہیں تھی۔ پیچھے بیٹھی ساری کزنز خاموش ہو گئی اس کے جواب پر۔ افشا نے آنکھیں کھول لی۔ اللہ پاک اس بار بھی ایسے ہی طنز کریں گے؟ سب میں نہیں چاہتی میں اپنی برداشت کھو بیٹھوں، یہ سب میرا صبر آزما رہے ہیں، ایسا نہ ہو میں کچھ کہہ دوں جو کہنے سے خود کو باز رکھ رہی ہوں۔ یا اللہ مجھے صبر دے، مجھے صبر دے، مجھے صبر دے۔ افشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چائے کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی، اس کا اس سب باتوں کو یاد کر کے کسی چیز کا دل نہیں کیا۔ افشا نے زبردستی چائے ختم کی اور وضو کر کے قرآن پاک کھول کر بیٹھ گئی، کیونکہ ایک وہی ذات تھی رب کی جو اسے سنبھال سکتی تھی۔ آج کل تو سب ہی اسے ٹھوکر مار رہے تھے اور شاید انہیں خبر نہیں تھی کہ وہ ان کی ٹھوکر سے اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی ہے۔ افشا کا تعلق کراچی سے تھا۔ اس کی ماما ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور بابا نیوز پیپر ایڈیٹر تھے۔ وہ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی جس میں کل 3 فیملیز رہتی تھی۔ سب سے بڑے احمد صاحب تھے، ان کے اور سائمہ بیگم کی 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ منجلے احسان صاحب نے ان کی 2 بیٹیاں اور بیٹا تھا، اور سب سے چھوٹے ذاکر صاحب تھے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ افشا اپنے گھر میں اپنے بابا کی اور پھپھو کی لاڈلی تھی، لیکن گھر میں اکثر کسی نہ کسی بات پر جھگڑے ہوتے رہتے۔ افشا اس سب سے بہت پریشان آ گئی تھی، تو جب بابا کی جاب اسلام آباد میں لگی تو وہ اور اس کا بھائی اسلام آباد آ گئے اور وہی اپنی آگے کی پڑھائی شروع کر دی۔ افشا ایک بات پوچھوں؟ صفا نے اسے دیکھ کر کہا۔ جی، اس نے مسکرا کر کہا۔ آپ کچھ الجھی لگ رہی ہو، میں آپ کی کلاس کے پاس سے گزری تھی تب بھی دیکھا آپ سوچوں میں گم تھی، کوئی بات ہے کیا جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ صفا نے پریشانی سے کہا۔ افشا نے ایک لمبی سانس کھینچی اور وہ سب بتا دیا جو اس کی کزنز کہا کرتی تھی۔ افشا آپ چھوڑو انہیں، ان کی باتوں کو دل پر مت لیں، لوگوں کا کام ہے کہنا اور دوسرے کو ہرٹ کرنا، سوچتے نہیں ہیں بولنے سے پہلے کہ اگلے کے دل پر کیا گزرے گی۔ صفا کو دکھ ہوا۔ صفا میں دل پر نہیں لے رہی باتیں ان کی، بس دکھ ہوتا ہے کہ وہ میری اپنی ہے لیکن پھر بھی ایسا کرتی ہے۔ جب وہ مجھے سپورٹ نہیں کر سکتی تو ایسا کر کے ہٹ تو مت کرے۔ افشا نے تعصب سے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہو آپ کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا کیا؟ اچھا فیل نہیں کروایا کہ جو آپ کر رہی ہو وہ بہت اچھی بات ہے؟ صفا نے پوچھا۔ میری دوستوں نے میرا ساتھ دیا ہے اور کچھ گرلز ہے کالج کی، انہوں نے بھی بہت اچھا فیل کروایا۔ پتہ ہے جب میں بس اسٹاپ پر جاتی تھی تو وہاں اور بھی گرلز ہوتی تھی کالج کی، میں ان سے سینئر تھی۔ کافی مہینے گزر گئے تھے، ایک بار وہ سب کلاس میں آ کر کہتی ہے کہ کافی مہینے گزر گئے، ہم ایک ہی کالج میں ہیں اور ایک ہی بس میں سفر کرتے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں، آپ اپنا چہرہ تو دکھائیے۔ میں فل نقاب میں ہوتی تھی کلاس میں بھی، تو وہ ضد کرنے لگی، پھر میں نے جب نقاب ہٹایا تو سب نے بہت تعریف کی اور کہا کہ آپ بہت اچھی راہ پر چل رہی ہے، اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے۔ ایک نے تو کہا میری امی روز آتی ہے آپ کی وجہ سے مجھے چھوڑنے، اور وہ مجھے مثال دیتی ہے آپ کی کہ آج کے زمانے میں بھی کوئی اتنا اس طرح سے پردہ کرتا ہے۔ کیا میری دوستوں نے بھی بہت ساتھ دیا ہے میرا، بس اب دعا ہے گھر والے بھی ساتھ دیں، افشا نے خوشی سے بتایا۔ اس وقت جب میں بہت مایوس ہو رہی تھی تو میرے رب نے مجھے احساس دلایا تھا کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو تم سے خوش ہے، تب مجھے پتہ لگا کہ مشکل کے ساتھ آسانی کسے کہتے ہیں۔ افشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے، انشاءاللہ آپ کے گھر والے بھی جلد آپ کا ساتھ دیں گے اور فخر کریں گے کہ آپ ان کی بیٹی ہو، صفا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ، افشا بولی۔ افشا آپ کی بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ صفا نے پوچھا۔ کوئی نہیں، سب میرے اچھے دوست ہیں، بیسٹ فرینڈ نہیں، افشا نے کہا۔ کیوں؟ صفا نے پوچھا۔ بس صفا، میں نے ایک بیسٹ فرینڈ بنائی تھی، اب وہ بھی نہیں ہے میری لائف میں، دوستی نہیں اب ہماری، میں نے توڑ دی، افشا نے تعصب سے کہا۔ کون تھی وہ؟ کیوں دوستی نہیں اور کیوں توڑ دی آپ نے؟ صفا نے تعجب سے اسے دیکھا۔
فیس بک پر بنی تھی ایک دوست۔ میں ہمیشہ سے جوائنٹ فیملی میں رہی ہوں نا، بھلے بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہو لیکن مزہ بھی بہت آتا ہے سب کے ساتھ رہنے میں۔ لیکن جب ساری کزنس کی شادی ہو گئی تو میں گھر میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ بہن بھی چھوٹی تھی، مجھ سے میرے ساتھ کی کوئی تھی ہی نہیں، تو میں بور ہوتی رہتی تھی۔ پھر میں نے فیس بک یوز کرنا شروع کیا۔ وہاں میری ایک دوست بنی، ماہا نام کی۔ ہماری بہت باتیں ہوتی تھی، پہلے دوست تھی، پھر بہت اچھی دوست بن گئے، ایسی کہ اس سے بات نہ کروں تو دن نہیں گزرتا تھا۔ ہماری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی کیونکہ ہم بہت باتیں کرتے تھے۔ پھر ایک بار اس نے بتایا کہ اس کا ایک بوائے فرینڈ ہے۔ مجھے سن کر عجیب لگا کیونکہ مجھے یہ چیزیں پسند نہیں تھیں۔ خیر میں نے اسے کچھ کہا نہیں، اور کچھ دن بعد اس سے بات ہوئی تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے وجہ جاننی چاہی تو کہنے لگی کہ اس کے بوائے فرینڈ نے دھوکہ دیا ہے اسے، وہ شادی شدہ ہے۔ مجھے دکھ ہوا اس کے بعد ماہانہ نظر نہیں آئی۔ میں نے بہت کوشش کی رابطہ کرنے کی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا اس کی طرف سے۔ میں بہت روئی تھی اس دن۔ اس کے بعد وقت کے ساتھ عادت ختم ہو گئی، میں نے فیس بک یوز کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر بابا کے ساتھ اسلام آباد آ گئی۔ پھر کافی عرصے بعد میں نے آئی ڈی آن کی تو پتہ لگا کہ ماہا نے ساری باتیں مجھ سے جھوٹ کہی تھی۔ وہ خود شادی شدہ تھی، اور جب اس کے بوائے فرینڈ کو پتہ لگا تو اس نے اسے چھوڑ دیا۔ دھوکہ اس نے نہیں بلکہ ماہا نے دیا تھا۔ میں حیران رہ گئی، مجھے یقین نہیں آیا میسج پڑھ کر، لیکن جب ماہا نے خود قبول کی یہ بات تو بے حد دکھ ہوا۔ صفا، مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، اور ماہا نے اتنے جھوٹ کہے مجھ سے، میں نے بھروسہ کیا، اس نے توڑ دیا۔ پھر اس نے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا، لیکن پھر کبھی بات نہیں کی اور دوستی توڑ دی، افشا نے نم آنکھوں سے کہا۔ اور بہت برا کیا اس نے تو پھر، صفا بولی۔ صفا، آج کے زمانے میں ہر کسی پر یقین نہیں کرنا چاہیے، پھر چاہے وہ دوست کیوں نہ ہو۔ دوستی کا رشتہ تو خوبصورت رشتہ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسا کر کے دوستی کا مطلب ہی بدل دیتے ہیں۔ مجھے دکھ ہوا تھا کہ اس نے مجھے اس قابل تک نہیں سمجھا کہ وہ سچ بتاتی، اپنے راز جو بتائے وہ سب جھوٹ بے شک نہ بتاتی۔ کچھ میں نے کبھی ایسا تو نہیں کہا تھا کہ بتاؤ مجھے، افشا نے دکھ سے کہا۔ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ہر کسی پر، کیونکہ جب بھروسہ ٹوٹتا ہے تو اکثر ساتھ دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، صفا بولی۔ بس جب ہی اب کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں، ہاں فرینڈس ہے بہت ساری اور سب بہت اچھی ہے، افشا نے نرم مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی بات ہے، پھر تو میری تو یہاں آپ کے علاوہ کوئی دوست نہیں، صفا نے آخر میں اداسی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، بن جائیں گی فرینڈس، تمہیں پتہ ہے جب میں یہاں نئی تھی تو سب سے جلد ہی دوستی ہو گئی تھی۔ کالج کے پہلے دن ایسا لگ رہا تھا کہ کافی عرصے سے یہاں پڑھ رہی ہوں۔ ابھی تمہیں یہاں کے ماحول کی عادت نہیں نا، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، افشا نے اس کی اداسی دور کرنی چاہی۔ آج مجھے پردے کے بارے میں بتائے گی؟ صفا نے بنا کسی جھجک کے پوچھا۔ کیوں نہیں، ضرور بتاؤں گی، افشا نے خوش دلی سے کہا۔ میں تمہیں وہ آیت بتاتی ہوں جس میں اللہ پاک نے پردے کا حکم دیا ہے، افشا نے خوش دلی سے کہہ کر قرآن پاک کھولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُؤُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُؤُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ اور ایمان والیوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھے
اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو جگہ اس میں سے کھلی رہتی ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھے اور اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر اپنے خاوندوں پر یا اپنے باپ یا خاوند کے باپ یا اپنے بیٹوں یا خاوند کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا بھتیجوں یا بھانجوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنے غلاموں پر یا ان خدمت گاروں پر جنہیں عورت کی حاجت نہیں، یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی پردہ کی چیزوں سے واقف نہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ مارے کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو کہ تم نجات پاؤ۔ آیت نمبر 30۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والی عورتوں کو پردے کا حکم دیتا ہے کہ ان کے مردوں کی اپنی عورتوں کی طرف سے تسکین ہو۔ حضرت اسماء بنت مرثد رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان کا گھر بنو حارثہ کے محلے میں تھا۔ عورتیں ان کے پاس آیا کرتی تھیں۔ وہ عورتیں ہاتھوں پیروں کے زیور اور سینے اور کھلے بال سے آیا کرتی تھی۔ تب پردے کا حکم نہیں اترا تھا۔ تب حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا، کتنی بری بات ہے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بس حکم ہوتا کہ لڑکیاں اپنے والد، بھائیوں، بھتیجوں، شوہروں اور ان کے بیٹوں سے اور ان بچوں جن کو عورتوں کی خوبصورتی کا نہ پتہ ہو اور اپنے جیسے دوسری لڑکیوں سے بے شک نہ پردہ کرے، حرام نہیں۔ سسرال والوں میں شوہر کے سوا اپنے شوہر کے بھائیوں اور سسر کے سامنے بھی سینہ ننگا نہ رکھے۔ اتنی چادر ضرور اوڑھ لے اور پیروں اور ہاتھوں کا اتنا پردہ ہو کہ ہاتھ پیر کے سوا سینہ کمر بالکل نظر نہ آئے۔ ان کے سامنے سر پر اور سینے پر چادر کے سوا چہرہ بے شک کھلا رکھے۔ یہ حکم سسرال کے اندر والے مردوں کے لیے ہے۔ پھر باہر والوں کے لیے مکمل پردہ ہے۔ چہرے کو اور بالوں کو چھپانے کا بھی حکم ہے۔ اپنی چال میں نرمی رکھنے کا حکم ہے کہ بنا آواز چلے، پیروں اور ہاتھوں کے زیور نظر نہ آئے، نہ ہی ان زیورات کی آواز آئے۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف میں ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہا آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا پردہ کر لو۔ میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو نابینا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نابینا ہے مگر تم تو نہیں ہو، پردہ کر لو۔ یہ واقعہ اس آیت کے ساتھ نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ مزید ارشاد ہوتا ہے کہ عورتوں کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ وہ غیر مردوں کو دیکھے۔ اگر گھر میں کوئی آنے کی اجازت چاہے تو منہ کو ڈھانپ کر اس سے سختی سے بات کرے، الفاظ میں کشش نہ ہو۔ یہ کہہ دینا کافی ہے کہ گھر میں مرد موجود نہیں اور دروازہ بند رکھے۔ اس حدیث کی تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ سے کے ساتھ جا رہے تھے۔ کچھ لوگ ان سے سلام دعا کے لیے رک گئے۔ آپ نے اپنی زوجہ پاکیزہ کو اپنے کمر پیچھے چھپا لیا اور ان سے سلام دعا کر لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ فرماتی ہے کہ عورتوں کو مکمل پردے کا حکم ہے۔ اگر لڑکیاں انگوٹھی پہنتی ہیں تو ان انگوٹھیوں کو چھپا کر رکھیں گی۔ پیروں پر زمانہ جاہلیت میں عورتیں انگوٹھیاں پہنتی تھیں۔ ان کو بھی اس بارے میں حکم ہوا کہ مگر بعض مفسرین کے نزدیک پیروں اور ہاتھوں کی خوبصورتی دکھانا منع ہے، نہ کہ ان کو مکمل سادہ حالت میں چھپانا۔ صفا یہ سب سن کر کانپ رہی تھی۔ آج تک وہ کیا کرتی آئی ہے، وہ سوچ کر کانپ اٹھی، کیا میں بخشی جاؤں گی؟ اس کے ذہن میں ایک سوال گردش کرنے لگا، آنسو روانی سے بہنے لگے۔ اب شک، کیا جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی، کیا ان کی بخشش نہیں؟ صفا نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ صفا، میں نہیں جانتی، کیونکہ خدا کسی کو بخش دے، کس کو بخش دے اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور علم ہے کہ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ایک بار حضرت فاطمہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، بابا، میں کس کس جگہ کا پردہ کروں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جس جگہ جہنم کی آگ برداشت کر سکو وہاں کا پردہ نہ کرو۔ صفا جو لڑکیاں یہ کہتی ہے کہ ہمارا ذہن صاف ہے، ہم پردہ کیوں کریں، تو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ حضرت فاطمہ سے زیادہ ذہن تو صاف نہیں ہوگا ان کا، اور حضرت فاطمہ بھی تو پردہ کرتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جب ان کی وفات ہوئی تو ایک شخص نے حضرت امام حسین سے کہا کہ اے حسین، تیری ماں بہت پاک دامن تھی، پردے والی خاتون تھی۔ تو آپ نے فرمایا، تو نے سچ کہا، میری ماں کی پاک دامنی کا گواہ میں خود ہوں، میں نے آج تک اپنی ماں کا ایک سر کا بال تک نہیں دیکھا۔ جو عورت اپنے بچوں کے سامنے تک سر کا دوپٹہ سرکنے نہیں دیتی تھی تو پھر کیوں نہ اللہ انہیں خاتون جنت بناتا۔ وہ سب بہت پاک تھی، اور آج میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ ہمارے لیے ہمارے نبی نے رو رو کر دعا کی، دعا کے حد تک کی، اپنی خاص دعا تک ہمارے لیے سنبھال کر رکھی، اور بدلے میں ہم کیا دے رہے ہیں ان کو؟ کچھ نہیں۔ ہم تو ان کی محبت کے قابل تک نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے نبی ہمارے لیے روئیں۔ انہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے پوری زندگی وقف کر دی، اور ان کے نواسوں نے اسلام بچانے کے لیے گردنیں کٹوا دی، اور ایک ہم ہے جس نبی نے رو رو کر ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کی ہیں، ہم تو اس نبی کو درود تک صرف خاص موقعوں پر بھیجتے ہیں۔ جس نبی نے نہ کی فکر اپنے آنسوؤں کی، آج اس نبی پر ہم درود بھی گن گن کر بھیجتے ہیں۔ افشاں کی آنکھیں بھی اشکبار تھی، صفا کی حالت ہی عجیب تھی، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں پچھلے سالوں کے منظر کسی فلم کی طرح چل رہے تھے، وہاں کا ماحول، جہاں وہ رہی، ڈریسنگ سینس اور باقی سب کچھ بھی۔ وہ بھی تو یوں ہی نامحرم کے ساتھ تھی، گھومنا پھرنا، وہ سب کچھ اسے ایسا لگا جیسے کوئی جہنم میں ڈھکیل رہا ہے اسے۔ صفا، تم جانتی ہو اللہ پاک نے مرد میں غیرت زیادہ رکھی ہے اور عورت میں حیا، لیکن آج کے مرد کی غیرت مر چکی ہے اور عورت کی حیا، کیونکہ اگر مرد میں اتنی غیرت ہوتی نہ تو یوں اس طرح اپنی بہن بیٹیوں کا تماشا نہ لگا کر بیٹھتا۔ دیکھا نہیں تم نے کہ آج کل لڑکیاں کیا کرتی پھر رہی ہے، اور عورت میں بھی حیا نہیں رہی، وہ اپنا جسم دکھاتی پھر رہی ہے، ٹک ٹاک یوز کیا جا رہا ہے، ناچ رہی ہے۔ کیا یہ ہے ہمارا اسلام؟ کیا اس کے لیے لوگوں نے قربانی دی تھی؟ کل کو آخرت والے دن وہ لوگ سوال کریں گے تو جواب دیں گے ہم؟ کیا اس لیے ہزاروں بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کیا گیا تھا؟ ہمارا ملک اس لیے تو نہیں بنا تھا۔ آج کل فیشن ایسے ہیں کہ بس کپڑے دیکھ کر سوچو کہ یہ پہننے کے لائق تھے کیا، اور حیرت تو جب ہوتی ہے جب لڑکیاں ایسے کپڑے پہن کر منظر عام پر گھومتی ہیں، اور پھر ان کو کچھ کہہ دیا جائے تو لڑکا برا، تم پردہ کرو گی تو وہ شخص کبھی تمہارے پیچھے نہیں آئے گا۔ جب میرا جسم میری مرضی کروں گی تو پھر وہ مرد بھی اپنی ہی مرضی کرے گا، پھر اسے نہ کہنا۔ آج کل کی جہالت یہ ہے کہ پردے کو جہالت کہا جا رہا ہے۔ لڑکیوں سوچو، اگر خاتون جنت نے سوال کر لیا کہ میرے بابا کا دین اتنا مشکل تو نہیں تھا کہ تم پردہ نہ کر سکی، تو پھر کیا جواب دیں گی؟ اگر اتنی پڑھائی کر کے بھی لوگ اس پڑھائی سے کچھ نہیں سیکھ رہے تو لعنت ہے ایسی پڑھائی پر۔ پڑھ کر لوگ شعور پاتے ہیں، لیکن آج کل پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں سن کر وہ بندہ جاہل لگتا ہے۔ آج کا پڑھا لکھا اسے سمجھا جاتا ہے جو انگریزی بولتا ہے۔ آج کل پردے کو دقیانوسی کہتے ہیں۔ حیرت ہے، آج کی لڑکی کہتی ہے 4 دیواری داغ ہے۔ حیرت ہے مجھے، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ کہاں گئی لوگوں کی غیرت؟ کہاں ہو تم لوگ؟ جب لڑکیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہوتی ہے کوئی ان کو کہنے والا نہیں ہوتا، لیکن ایک لڑکی جو پردہ کرتی ہے وہاں یہ سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور کڑوی باتوں کا زہر گھولنے لگتے ہیں۔ پردہ بہت ضروری ہے، لوگ نہیں سمجھ رہے۔ جو لڑکی دنیا میں جتنا چست لباس پہنے گی اس کا کفن اتنا ہی چست ہوگا۔ قصوروار صرف مرد نہیں ہے، عورت بھی ہے۔ جتنا قصور مرد کا ہے اتنا عورت کا بھی ہے، دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ لڑکے اکثر لڑکیوں کے پردے کا ذکر کرتے ہیں، اور کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ جس آیت میں اللہ نے عورت کے پردے کا حکم دیا ہے اس سے پچھلی آیت میں مرد کو بھی اپنی نظروں کے پردے کا حکم دیا ہے۔
ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھا کرے اور اپنی شرمگاہوں کو بھی محفوظ رکھے، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ہم لوگ ہی ہیں جو اس ماحول کو خراب کرتے ہیں، اور پھر کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں ماحول خراب ہے۔ ماحول خراب کیا کس نے ہے؟ سب کچھ خود تو نہیں ہو گیا نا؟ ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ بندہ سوچ میں پڑ جائے، کیا یہ ملک مسلمانوں کا ہے؟ جس بات کے لیے اللہ نے منع کیا، آج وہ سب پاکستان میں ایک مسلم ملک میں ہو رہا ہے۔ شراب کھلے عام پی جا رہی ہے، لڑکیوں کو پردہ چار دیواری یہ سب داغ اور قید لگ رہے ہیں، اور جب یہ لڑکیاں چار دیواری سے باہر نکلتی ہے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ لڑکی کے لیے کیوں کہا کہ چار دیواری میں رہے۔ آج کل لڑکیوں کے کپڑے دیکھو، حد تو یہ ہے عبایا بھی فیشن میں پہنا جا رہا ہے۔ کچھ لڑکیاں ایسا عبایا پہنتی ہے کہ دل کرتا ہے اسے جا کر کہوں بہن تو نے پہنا کیوں ہے۔ آج لڑکیوں کے لباس اتنے چست ہو گئے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کی طرح پینٹ شرٹ پہن رہی ہے، لڑکے لمبے لمبے بال رکھ رہے ہیں، فیشن کے چکر میں سب بھول بیٹھے ہیں۔ پہلے بچے ماں باپ سے ڈرتے تھے کہ کوئی بات ایسی نہ ہو کہ انہیں بری لگ جائے، اور اب ماں باپ بچوں سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے جتنی آسانی ہوئی اتنے ہی لوگ خراب بھی ہو گئے۔ آج فیملی ساتھ ہوتے ہوئے بھی نہیں ساتھ ہوتے ہیں تو بس موبائل۔ خاص راتوں پر روٹھے ہوئے ماں باپ، بہن بھائی، دوست، رشتہ داروں کو چھوڑ کر فیس بک واٹس ایپ پر معافیاں مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ جاگنے والی راتوں میں کیا خوب جاگا جاتا ہے، شاید کچھ لوگ نہیں جانتے اس کا مطلب۔ جاگنا یہ نہیں ہوتا کہ موبائل لے کر جاگو، جاگنا وہ ہوتا ہے کہ ان راتوں میں اپنے رب کو راضی کرو۔ لوگ شاید بھول چکے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو کہا جا سکتا ہے کہ زمین سے نکلے نہیں ہیں اور پیار ہو گیا، مطلب حد ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنا کر بیٹھے ہیں، اور پھر رونا دھونا صفا۔ میری بات یاد رکھنا، بے نام رشتے اللہ کو نہیں پسند ہے، اور جو رشتہ بے نام ہو اور رب راضی نہ ہو تو اس میں کیسی خوشی ملے گی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس کہانی میں اور کیا کیا ہے۔ آگے کی سٹوری جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔